حوالدار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے بڑی خوش آئند رپورٹ پیش کی۔ وہ زیر حراست بندے کی کھوپڑی پر دستک دے کر اس کی یادداشت کو واپس لا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مسرور کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے۔ اس کا نام سلیم ہے اور وہ موزہ نجیب پورہ کا رہنے والا ہے، وہی گاؤں جو ادھر نہر کی دوسری طرف واقع ہے۔ سلیم نے وہ ٹوپی والا برقع، وہ سارا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے۔ بتا رہا ہے سائیں جی نے اسے خاص وظیفہ کرنے کو کہا تھا جو کسی تازہ بننے والی قبر کی پائنتی کھڑے ہو کر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بولا، ٹھہرے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، باقی باتیں آپ اسے خود ہی پوچھ لیں۔ میں نے پرمعنی انداز میں استفسار کیا، فیض محمد، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے کہیں زیادہ محنت تو نہیں کی؟ نہیں ملک صاحب، وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے مسکرا کر بولا، اس بڑھاپے میں مجھ سے محنت کب ہوتی ہے؟ فیض محمد ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن حسب موقع وہ اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو بہت زیادہ چاق و چوبند ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا، ابھی تو میں جوان ہوں، اور جب کسی طرف سے آنکھ چرانا ہوتی تو معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتا، اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا، جیسا کہ اس نے ابھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فیض محمد سلیم نامی اس شخص کو میرے کمرے میں لے کر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا، حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی تو اچھی خاصی محنت کر ڈالی ہے۔ فیض محمد اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سلیم سے کہا، آرام سے ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر مریل سی آواز میں بولا، تھانے جار جی، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور شکایتی لہجے میں کہا، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جی۔ میں حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے میرے سوالات کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا حوال سنانے کی تم ہمت نہیں کر سکو گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب، میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جب ساری بات ہی کھل گئی ہے تو پھر کچھ چھپانے کا کیا فائدہ؟ میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کے سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور افسوسناک انداز میں گردن چھٹکنے لگا۔ میں چند لمحے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ عام سی شکل صورت کا مالک ایک 25-26 سالہ شخص تھا، لیکن اس وقت وہ نا امیدی اور مایوسی کے تنگ حلقے میں جکڑا نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے تم ادھر قبرستان میں کوئی خاص قسم کا عمل کر رہے تھے؟ جی ہاں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کل اس عمل کی آخری رات تھی۔ اگر میں رات کے اندھیرے میں واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کی اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے میرا کباڑا ہی کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑی مایوسی میں گردن ہلانے لگا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے تھے؟ میں نے کڑکتے لہجے میں استفسار کیا، اور اس نوعیت کا بےہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا جس کے لیے شٹل کاک برقع پہن کر ہفتے بھر کے لیے آدھی رات کے بعد ایک عورت کے بھیس میں کسی ویران اور سنسان قبرستان میں وقت گزارنا پڑے؟ وہ تھوڑے تعامل کے بعد گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ایک ہفتے کا یہ وظیفہ یہ سائیں جی نے بتایا تھا، اور برقع والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ بہت ضروری ہے، میں نے ان کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس طرح عمل کے بعد جب تک میں قبرستان سے باہر نہ آ جاؤں زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کروں گا۔ برقع کا استعمال بھی قبرستان کی حدود کے اندر ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں گھر سے برقع لے کر ساتھ نکلتا اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے اسے پہن لیتا۔ اسی طرح قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد میں برقع اتار دیا کرتا تھا۔ میں سائیں جی کی ہدایت کے مطابق وہ عمل بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے چند الفاظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ دفن ہونے والے مردے کی پائنتی کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی تھی، بس سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا تھا، اور یہ نہیں ہو سکا۔ وہ ایک مرتبہ پھر جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، آپ لوگوں نے وظیفے کے آخری مرحلے پر گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کیا آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے استفسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کوئی رد و رایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینا چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ گورکر نے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اضافہ کیا، ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے،
اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنے کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹے کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور پورے اختیارات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا اس سے تمہارا سوا ستیاناش ہو جائے گا، تم اپنے رہو گے اور نہ ہی اپنے کام کے۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ایک جھرجری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجری شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ وہ جھرجری کے اختتام پر سراسیمہ لہجے میں بولا، خدا کے واسطے مجھے اس جلات کے حوالے نہ کرے، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ حوالدار کی دہشت نے اس کے دل و دماغ کو اپنی جگڑ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو سوال پوچھا تھا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان وظیفوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو؟ وہ جی، یہ ساری گڑبڑ بشرا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں اسے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، یہ بشرا کون ہے؟ اس کی کہانی اب کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر سلیم کے جواب نے میرے انداز پر خط تنسیق کھینچ دیا۔ اس نے نہایت ہی گہری سنجیدگی سے بتایا، بشرا میری بیوی ہے جناب۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل کر رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا تم خود اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہے ہو؟ میں نے تعجب خیز انداز میں استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق ایک ہفتے کا عمل پورا کر لوں گا تو بشرا میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی، پھر وہ میرے سامنے اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک انیس کی طرح میری ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے گی، میرے ہر مطالبے پر گردن جھکا دے گی۔ تو تم اپنی بیوی کو کوئی زرخرید لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظائف کے ذریعے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار جی، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور آج تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں قریب جاتا ہوں تو وہ شور مچاتی ہے۔ میں اپنی عزت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے، ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا؟ میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ چند لمحات کے لیے توقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، بشرا پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے، جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا یہ تمہیں قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گی۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، وگرنہ اگر کبھی زبردستی تم اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سائیں جی سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اس مسئلے کے صرف 2 ہی حل ہیں۔ نمبر 1، بشرا سے دستبردار ہو جاؤ، اسے طلاق دے دو، یا پھر اپنے ساتھ اس طرح رکھو کہ کبھی اسے چھونے کی غلطی نہ کرنا، تم 2 اچھے بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزار دو گے۔ سائیں جی کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھا اور احتجاجی لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ بشرا میری بیوی ہے، میں اسے بہن کیسے سمجھ لوں؟ اس کے وجود پر میرا پورا حق ہے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اسے چھو بھی سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں اس سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ سائیں جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس تو پھر تم اس نادیدہ سائے سے اپنی گردن تڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم بشرا کی طرح پیش قدمی سے باز نہیں آؤ گے۔ تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی رال ٹپک پڑے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت بھی ہو، بدبخت بھی۔ بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منکوہا ہے، لیکن تم اس پر اپنا جائز حق نہیں جما سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے سائیں جی کی بات سنی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بشرا کے ساتھ میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے مسئلے کا آپ نے جو پہلے حل بتایا ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسرا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سائیں جی نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولے، علاج۔ تمہارا موجودہ مسئلہ علاج سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے علاج تجویز کروں گا، تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، علاج میں دیر نہ کریں سائیں جی۔ انہوں نے کہا، دیر کس بات کی، تم کل ہی سے وظیفہ شروع کر دو۔ پھر میں نے ان کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی قبرستان میں آنا شروع کر دیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو چکا تھا، بس آپ لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اگر آج صبح میں اپنے گھر میں ہوتا تو پھر بشرا ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی۔ وہ خبیث سایہ اس کی جان چھوڑ دیتا۔ مجھے رات کی تاریکی میں اپنا گھر پہنچنا تھا، مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ شکایتی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا سائی نے اسے بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے طنز لہجے میں سلیم سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ تو تمہاری بیوی کے ساتھ تھا اور علاج تمہارا ہوا، یہ کس قسم کا علاج تھا؟ تم نے بتایا ہے نا وظیفہ تمہارے علاج کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ سائی جی نے کہا تھا،
میرے وظیفے سے بشرا ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، اگر پھر بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تو وہ پھر اس کا علاج کریں گے۔ میں سلیم کی سادگی نما حماقت پر دل ملا کر رہ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، میرا خیال ہے تمہارے اس سائی جی نے اس وظیفے کے نتائج کا انتظار نہیں کیا اور وہ مکار شخص تمہاری بے خبری میں بشرا کا علاج بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مجھے خود بھی اپنے کہے پر قدر حیرت ہوئی۔ وہ الفاظ بے ساختہ میری زبان سے ادا ہوئے تھے۔ میں نے قدرے سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا، سلیم تمہارا یہ سائی جی کہاں رہتا ہے؟ ہمارے گاؤں نجیب پورہ میں ہی رہتے ہیں وہ، اس نے جواب دیا۔ کیا نجیب پورہ میں کوئی قبرستان نہیں ہے جی؟ وہ سوال نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اس خرافات کے لیے اس قبرستان میں کیوں نہیں گئے؟ سائی جی نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں بخت نگر والے قبرستان میں وزیرہ چاچی والی قبر پر کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھوں۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ قبر تلاش کی تھی، لیکن آپ نے میرا کام بگاڑ دیا۔ اور ایک کام بگاڑ کی اولاد۔ اس کی فضول تکرار سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم روزانہ آدھی رات کو گھر سے نکلتے ہو، کیا تمہارے گھر والے اس بات پر اعتراض نہیں کرتے؟ میرے گھر میں کون ہے جو میرے کہے آنے جانے پر اعتراض کرے گا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، ایک بشرا ہی تو ہے اور اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ پورے گھر میں اکیلے رہتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، میرا مطلب ہے تم دونوں کے سوائے اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں؟ جی ہم دونوں اسی گھر میں رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ تو اور بھی تشویش کی بات ہے، میں نے کہا۔ میرے خیال میں نجیب پورہ سے بخت نگر کے قبرستان پہنچنے تک تمہیں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، کم و بیش اتنا ہی وقت واپسی میں بھی صرف ہوتا ہوگا، لگ بھگ آدھا گھنٹہ وزیرہ چاچی کی قبر کی پائنتی کھڑے وظیفہ پڑھتے رہتے ہو۔ اس طرح تمہارے گھر سے غائب ہو رہنے کا کل وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے، اور یہ 1.5 گھنٹہ بھی آدھی رات کے بعد کا۔ تمہاری اس غیر حاضری سے بشرا کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس بات کا جی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا، سائی جی ہمارے پڑوس میں ہی تو رہتے ہیں، پھر انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بشرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، سائی جی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل درست ثابت ہوا۔ واقعی بشرا نے ایک بھی دن میری غیر حاضری پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی واپسی پر کسی خوف ڈر کی شکایت کی۔ میں تصور میں اس کی بیوقوفی پر سر پیٹ کر رہ گیا اور کہا، تم بشرا کی بیوقوفی، تم بشرا کی بے خوفی اور اعتراض نہ کرنے کو سائی جی کا کوئی کمال سمجھ رہے ہو؟ اس میں کیا شک ہے جناب؟ تم زبردست دھوکہ کھا رہے ہو احمق انسان، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، میں محسوس کر رہا ہوں آپ سائی جی کی نیت پر شک کر رہے ہیں۔ تم بالکل صحیح محسوس کر رہے ہو، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تسلیم، میں تمہاری بیوی کو جانتا ہوں اور نہ ہی تم اپنی بیوی کو جانتے ہو، بلکہ بشرا کو اگر کوئی صحیح طور پر جانتا ہے تو وہ تمہارا سائی جی، اور میں اس سائی کے بچے کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ سائی جی جلالی بابا ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں ایسے فراڈ اور ہوس پرست سائی بہت دیکھے ہیں، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سائی جی کا سارا جلال اس کی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ توبہ توبہ، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولا، تھانے دار جی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ سائی جی کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں اس کی طاقت سے واقف ہونے جا رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور اس دوران میں تم میرے تھانے کے حوالات میں رہو گے۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، جناب یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، فی الحال تم اسی سلوک کے قابل ہو۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جو شخص اندھی عقیدت میں آدھی رات کو اپنی بیوی کو کسی پیر سائی کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے اور اس کے ساتھ بار بار زیادتی ہونی چاہیے، پتہ نہیں تم کیسے بے غیرت اور بودھے مرد ہو۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار جی آپ سائی جی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، بعد میں جب آپ کو ان کی شان کا پتہ چلے گا اور آپ بہت پچھتائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اگر آپ اپنے دل میں سائی جی کے خلاف کسی کارروائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس خیال کو جھٹک دیں۔ تم یہ مشورے اپنے جیسے کسی عقل کے اندھے اور کردار کے گندے شخص کو دینا۔ میں نے کہا، میں تمہاری دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں، تمہاری کہانی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا سائی کتنے پانی میں ہے اور بشرا کی سائی کے تسلط میں تمہارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا، اس کا بس چلتا تو شاید اپنے سائی جی کی ادھی عقیدت میں مجھے قتل کر دیتا۔ میں چند لمحات تک جائزہ نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات دھیان سے سنو سلیم، تمہاری بیوی پر کسی قسم کا کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بشرا اور سائی کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ بیوی کو قابو کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے قبرستانوں میں جا کر چلا وظیفہ کرتے ہیں، ان کی بیویاں عامل کامل جلالی باباؤں
اور نام نہاد معالجوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ کسی سائے، کسی نادیدہ ہوائی مخلوق اور کسی عفریت کے مانند بے وقوف شوہروں کی بیویوں کو اپنی جھوٹی قوتوں کا راگ سنا کر اس طرح فریب دیتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی، اور اس میں قصور سراسر شوہروں کا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی ذمہ دار شخص خود ان ڈبہ پیروں کو اپنے گھر کی راہ دکھاتا ہے، جیسے کہ تم کر رہے ہو۔ میری بات ختم ہوئی تو سلیم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ سب پتہ چل جائے گا بچوں، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں تمہارے سائی جی کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں، ذرا پتہ تو چلے وہ کیسی اور کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ تمہیں ایک واحد وظیفے میں الجھا کر وہ ادھر نجیب پوروں میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کروں گا۔ سلیم نے اپنے سائی جی کی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ میں نے دبکا مار کر اسے خاموش کرا دیا۔ نہ ایک مرتبہ، نہ 2 مرتبہ اور نہ 3 مرتبہ، میں نے کڑک کر خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے میری واپسی پر کہنا، اے ممکن ہے میں تمہارے پیر سائی کو بھی ادھر ہی لے آؤں۔ پھر میں نے سلیم کو حوالدار فیض محمد کے سپرد کیا اور ASI جاوید مغل کو اپنے کمرے میں بلا کر نجیب پورہ چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد میں جاوید مغل کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھا نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلیم نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں میرے لیے چونکنے والے 2 اہم نکات تھے۔ اول، بشرا کا آدھی رات کو سلیم کے گھر سے غیر حاضری پر اعتراض نہ کرنا۔ دوم، سائیں کا بیوی کو قابو کرنے کے لیے سلیم کو مشورہ، اور مشورہ بھی ایسے وظیفے کا جو دور دراز قبرستان میں پڑا جائے تاکہ سلیم سے زیادہ دیر کے لیے گھر سے دور رہ سکے۔ اس مشورے سے سائیں کی نیت کھلتی تھی۔ ہم ٹھیک 10:30 بجے نجیب پورہ میں داخل ہوئے اور سائیں جی کے آستانے تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا آستانے پر تالا پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ جس شخص نے آستانے تک ہماری رہنمائی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا، یہ سائیں کہاں چلا گیا؟ اس کا آستانہ تو بند پڑا ہے۔ میں نے محسوس کیا سائیں کے لیے میرا یہ انداز اس شخص کو قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتا دیا وہ بھی سلیم کی طرح سائی جی کا کوئی اندھا عقیدت مند تھا۔ اندھی عقیدت رنگ برنگ گل کھلاتی ہے۔ بہرحال بزرگیت کے سوانگ بھرنے والے نقلی پیروں کی شخصیت کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے۔ سادہ لوگ اور احمق الاحمقین قسم کے لوگ بڑی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی بدقسمت تھا۔ میں اور ASI اس وقت یونیفارم میں تھے، لہذا اس شخص نے سائیں کے جلال سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی اور بددلی سے بولا، میں سائیں جی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تالا تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ سائیں کے آستانے کے برابر میں جو گھر تھا اس کے دروازے پر بھی مجھے تالا دکھائی دیا، تو میں نے اس شخص سے پوچھ لیا، یہاں کون رہتا ہے؟ یہ سلیم کا گھر ہے جی، اس نے جواب دیا، دونوں میاں بیوی ادھر رہتے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سلیم کے مطابق وہ اپنی بیوی بشرا کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر قبرستان گیا تھا۔ وہ خود تو اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں بند تھا، بشرا کہاں چلی گئی؟ یہ بہت ہی خطرناک سوال تھا، اور اس کی خطرناکی اس صورتحال میں اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ پیرے فرتوت، نازیبہ کرتوت، وہ سائیں بھی غائب تھا۔ سلیم کا گھر آستانے سے مشرق کی سمت میں واقع تھا۔ پہلو با پہلو ان دونوں گھروں کے بیرونی دروازوں پر جھولتے ہوئے تالے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے کہ سلیم کو الو بنانے والا وہ جلالی بابا اس کی بیوی کو لے اڑا تھا۔ ان سنسنی خیز حالات کے ہجوم میں میں سلیم کے گھر کی سمت اشارہ کیا اور اس شخص کے پوچھا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سلیم کی بیوی بشرا کہاں چلی گئی ہے؟ اپنے خامد کے ساتھ ہی گئی ہوگی جناب۔ میں نے اسے حالات کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا، ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی تفتیش و تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ گزشتہ شام تک وہ تینوں کردار نجیب پورہ میں ہی موجود تھے۔ پولیس جس گاؤں دیہات میں پہنچتی ہے وہاں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ نجیب پورہ کے باسیوں کو بھی تشویش تھی کہ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے۔ ایک سراسیم کی کسی فضا تھی۔ میں نے ان لوگوں میں شیخ لطیف نامی ایک شخص کو خاصا معقول پایا تو اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ لطیف کا گھر آستانے کی مغربی سمت واقع تھا۔ نجیب پورہ کے مین بازار میں اس کے کپڑے کی ایک دکان تھی، شیخ کلاتھ ہاؤس۔ میں لطیف کے ساتھ اس کے گھر میں آ بیٹھا اور صورتحال سے اسے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندازے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ دکانداری کے بعد جو وقت مل جاتا ہے اس میں حسب توفیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتا ہوں۔ ان پیری مریدی والے معاملات سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں، اس لیے سائیں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے بتایا ہے سلیم اس وقت آپ کی گرفت میں ہے اور اس نے سائیں کے حوالے سے آپ کو جو کہانی سنائی اس کی روشنی میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو آپ کا اندازہ ہے۔ شیخ لطیف بہت ہی نستعلیق اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، شیخ صاحب، بشرا اور سائیں جی کے بارے میں کیسے کھوج لگایا جائے؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ ایک ساتھ نہیں گئے تو پھر غائب کیوں ہیں؟
وہ چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سائیں جی کے بارے میں تو حاجی صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کون حاجی صاحب؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حاجی سلیمان، اس نے بتایا۔ جس گھر میں سائیں جی کا آستانہ ہے وہ حاجی صاحب کی ملکیت ہے، سائیں اس کا کرایہ دار ہے۔ ہو سکتا ہے سائیں جی نے حاجی صاحب کو کچھ بتایا ہو، اس کا مشورہ مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، حاجی سلیمان کہاں ملے گا؟ ادھر بازار میں حاجی صاحب کا کریانہ سٹور ہے، شیخ لطیف نے بتایا۔ وہ سٹور پر ہی ہوگا، میں تو جمعہ کے دن دکان بند رکھتا ہوں، اس لیے گھر میں موجود ہوں۔ میں اس کے گھر سے اٹھ اور اسے ساتھ لے کر حاجی سلیمان کے کریانہ سٹور پر پہنچ گیا۔ حاجی سلیمان میانہ قد کا مالک ایک ڈھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر دراز ریش سجا رکھی تھی جو اس کی شخصیت سے بہت لگا کھاتی تھی۔ حاجی کی آنکھوں میں خاص چمک پائی جاتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا اس کی آنکھوں کے اندر دو بلور رکھے ہوں۔ حاجی سلیمان نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، اور جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غائے سے آگاہ کیا وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو آپ عجیب بات بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سائیں جی کسی کام سے گاؤں سے باہر چلے گئے ہوں، ویسے انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ابھی کل شامی تو ان سے میری بات ہوئی تھی۔ ایک لمحہ چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، ویسے آپ نے سلیم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، کیا یقین نہیں آیا؟ یہی کہ سائیں جی کا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں تو سائیں جی کو بہت نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ حاجی سلیمان نے سائیں کا دفاع کیا تو میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کوئی نیک آدمی کسی شخص کو اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے ایسے واہیات قبرستانی دھندوں میں نہیں ڈالتا۔ میں اس سائیں کو بڑی حد تک سمجھ گیا ہوں، وہ ہتھے چڑھے تو میں اس کے اندر سے سارے راز اگلوا لوں۔ حاجی سلیمان کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اسے کوئی جھوٹی کہانی سنا دی ہو۔ وہ سائیں کو بہت پہنچی ہوئی ہستی سمجھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گمبھیر آواز میں کہا، بشرا اور سلیم کا معاملہ کیا ہے اس کا تو مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن سائیں جی کو میں ایسا نہیں سمجھتا، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بشرا سلیم کو بتائے بغیر کسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے حاجی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ سلیم کو بتائے بغیر ہی کہیں گئی ہے۔ سلیم بیچارہ تو اپنی بیوقوفی میں ادھر قبرستان کے اندر کھڑے سے قابو کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور اس وقت حوالات کے فرش پر بیٹھا اپنی حماقت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو یہ بھی تک معلوم نہیں کہ یہاں قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ بدبخت تو یہی سمجھ رہا ہوگا بشرا گھر میں بیٹھی اس کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرشد سائی نے کون سا ہاتھ دکھایا ہے۔ حاجی سلیمان بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا، سائیں آپ کو کرایہ تو باقاعدگی سے دے رہا تھا نا؟ بس کبھی دے دیتے تو کبھی نہیں، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں، بس کسی نے جو دے دیا وہ لے لیا، اس لیے بھی ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا چلو میں ایک نیک بندے کے کام آ رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اللہ سب پر مہربان ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے انسان کو کل شعور بھی دے رکھا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یقیناً ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس فعل کو کاروباری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ گن گن کر نیکیاں کرنا اور اس کا اس طرح حساب رکھنا گویا آپ نے اللہ پر کوئی قرض چڑھا دیا ہو، اور گاہے بگاہے اس قرض کی واپسی کا مطالبہ بھی کرتے رہنا کسی طور درست نہیں۔ وہ ذات پاک تو انسان کی نیت کو سمجھتا ہے اور اجر کے لیے بھی اس کی کسوٹی کو ہی استعمال کرتا ہے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دراز ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، حاجی صاحب اگر سائیں آج رات تک واپس نہیں آیا اور کہیں سے اس کی یا بشرا کی کوئی اطلاع بھی ملتی ہے تو اس کے آستانے کی تلاشی لوں گا، اور یہ کام کل صبح آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ لیکن سائیں جی کے آستانے پر تو تالا پڑا ہوا ہے، اس نے میری فراہم کردہ اطلاع کی روشنی میں کہا۔ اس کا اندازہ سوالیہ تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسے حالات میں تالا توڑا بھی جا سکتا ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کی موجودگی کی بات کی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور میں شیخ لطیف کے ساتھ اس کے کریانہ سٹور سے باہر نکل آیا۔ تاہم قبل ازیں میں نے اسے یہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر اسے بشرا یا سائیں کے بارے میں کوئی خیر خبر معلوم ہو تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ ایسی ہی تاکید میں نے شیخ لطیف کو بھی کر دی تھی۔ میں مزید 1 گھنٹے تک نجیب پورہ میں مختلف لوگوں سے مل کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ سائیں، بشرا و سلیم کے سوا گاؤں کے باقی تمام افراد اپنے اپنے گھروں یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سلیم کو تو میں حوالات میں چھوڑایا تھا۔ ان حالات میں بشرا سائیں کی پراسرار گمشدگی ایک ہی جانب اشارہ کرتی تھی، اور یہ وہ اشارہ تھا جو عقل مندوں کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ دوپہر کے بعد میں ASI جاوید مغل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا، اور یہاں پہنچتے ہی میں نے سلیم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا متفکر اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور پوچھا،
کہیں حوالدار فیض محمد نے تمہیں دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں جی، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، پھر منت کرنے لگا، تھانے دار صاحب آپ نے کل رات میرے عمل کا تو بیڑا غرق کر دیا، اب مجھے گھر تو جانے دے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سلیم کو تازہ ترین حالات کا علم نہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا جب اسے اپنی پیر سائیں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس احمق کی کیا حالت ہوگی۔ اندھی عقیدت انسان کو اکثر اندھے کنویں میں لا پھینکتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے سلیم کو دیکھا اور کہا، قصور صرف انہی لوگوں کا نہیں جو قصور میں رہتے ہیں، یہ قصور سے باہر والوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے تم بے شک بے قصور ہو، لیکن اعمال کی روشنی میں تم سراسر قصوروار ہو۔ آج تم جس مقام پر کھڑے ہو یہاں تک تمہاری نادانی ہی لائی ہے۔ جناب آپ مجھے کسی بھی مقام پر کھڑا نہ کریں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، بشرا میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر گئی اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلیم تم 1 نمبر کے کھوتے کے پتر ہو۔ کھوتے کا پتر بھی چونکہ کھوتا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی سمجھ دو اپنا سب کچھ کھو چکے ہو۔ میری بات نے اسے بری طرح الجھا دیا۔ متذبذب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا تمہارے لیے پریشان ہے اور نہ ہی گھر میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب تمہیں ساری زندگی اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب جی؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اوے مطلب کے گھوڑے، تمہارا وہ جلالی بابا تمہاری بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ تم خامخواہ بشرا کو قابو کرنے کے لیے چلا وظیفہ کرتے رہے، وہ تو اول آخر سائیں کے قبضے میں تھی۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت حاصل نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر دعوے سے کہا جا سکتا کہ بشرا کو سائیں ہی بھگا کر لے گیا تھا۔ البتہ واقعاتی شواہد اسی جانب اشارہ کرتے تھے اور میرا تجربہ اس پر دلالت بھی کرتا تھا۔ سائیں جیسے ہوس پرست ڈبہ پیروں میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھا تھا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کئی بار مجھے ایسے کرداروں سے واسطہ پڑا تھا اور میں انہیں بزور قانون سیدھی راہ دکھائی تھی۔ سلیم کا یہ رفو چکر جلالی بابا بھی مجھے اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا۔ سلیم کی زبانی مجھے جو کچھ پتا چلا تھا وہ سائیں کی نیت اور کرتوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میرے اس انکشاف نے سلیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، سائیں جی تو ایسے نہیں۔ یہ ہو چکا ہے اوے نامعقول، میں نے اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں کہا۔ ادھر نجیب پورہ میں تمہارے اور سائیں کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ بے انتہا حیرت اور بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی گردن ہولی ہولی نفی میں حرکت کر رہی تھی۔ میں ایسے عقیدت کے اندھے افراد کے نفسیات سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ بھی ایک طرح سے آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جس پر بھروسہ کرتے ہیں اگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کوئی غلط کام کرتا دیکھ لے تو انہیں یقین نہیں آتا۔ یہ ایسے معصوم اور بے خطا جانتے ہوئے اس کے عمل کو اپنی نظر کا دھوکہ اور ذہن کا بہکاوا سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کی عقل پر ماتمی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں سمجھانا ناممکن ہوتا ہے۔ شخصیت پرستی سب سے پہلے انسان کی سمجھ بوجھ کو چھینتی ہے، پھر اپنی زندگی خود جینے کا ڈھنگ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ وہ کسی کٹپتلی کی مانند کشوری کے اشاروں پر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس حوالے سے سلیم پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا اور ایک دوسرے زاویے سے گھسنے کی کوشش کی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے ہی ان دونوں کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ وہ پھٹ پڑا، میں تو کل رات سے آپ کے رحم و کرم پر ہوں، انہیں کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں باہمی رضامندی سے غائب ہوئے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، شکر ہے تم مجھ سے متفق تو ہوئے۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ بات تو آپ نے ہی مجھے بتائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اگر میں نے یہ بات بتائی ہے تو تمہیں یقین بھی دلا دوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر نجیب پورہ جاؤں گا، پھر تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے سلیم کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔